بھارت نے ڈرونز کے ذریعے پاکستانی فضا کی خلاف ورزی کی تاکہ عوام میں خوف پھیلایا جا سکے اور ان کو ہراساں کیا جا سکے۔ اس کے رد عمل میں آپریشن بنیان و مرصوص کے دوران پاکستان کی مسلح ڈرونز بھارت کے بڑے شہروں انکلوڈنگ دارالحکومت نیو دہلی اور اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر سے لے کر گجرات تک مسلسل پرواز کرتے رہے، تاکہ پاکستان کی صلاحیت کا نہ صرف اظہار کیا جا سکے اور بلکہ یہ بتایا جا سکے کہ اس ڈرونز کے ڈومین کا موجودہ وارفیئر میں کوئی فائدہ نہیں۔ پاکستانی افواج نے بھرپور سائبر حملے بھی کیے، جن کے نتیجے میں ان بھارتی اہم مواصلاتی اور انفراسٹرکچر نظام کو مفلوج کیا گیا جو کہ بھارتی افواج کے استعمال کر رہی تھی۔ یہ یاد رہے کہ پاکستانی افواج کے پاس ایسی کئی جدید جنگی صلاحیتیں موجود ہیں جن کا کچھ کا استعمال اس تنازع میں محدود سطح پر کیا گیا اور کئی صلاحیتیں آئندہ کے لیے محفوظ رکھی گئی ہیں۔ ان سب اقدامات کے باوجود میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کی مسلسل اشتعال انگیزی کے مقابلے میں پاکستان کا رد عمل نہایت درست، متوازن اور محدود نوعیت کا رہا۔ ہر ہدف جو ہمارے معصوم شہریوں کے قتل یا پاکستان میں دہشت گردی میں براہ راست ملوث تھا، ان کو احتیاط سے نہ صرف منتخب کیا گیا بلکہ انشور کیا گیا کہ عام شہری متاثر نہ ہوں۔ ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جب مشرقی سرحد پر افواج پاکستان دفاع میں مصروف تھیں تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی میں غیر معمولی اضافہ ہوا، جو اس بات کا دوبارہ ایک ناقابل تردید ثبوت ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کو اپنی پراکسیز کے ذریعے فروغ دے رہا ہے۔ تاہم افواج پاکستان نے مغربی محاذ پر بھی انسداد دہشت گردی آپریشنز کو بغیر کسی وقفے کے کامیابی سے جاری رکھا۔ خواتین و حضرات، آپریشن بنیان و مرصوص ایک ایسی شاندار مثال ہے جہاں قوم کی تمام طاقتیں متحد ہوئیں اور متحد ہو کر مادر وطن کے تحفظ کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جب کبھی ہماری خود مختاری یا سرحدوں کی خلاف ورزی کی گئی، ہمارا رد عمل جامع، جوابی اور فیصلہ کن ہوگا۔ افواج پاکستان پاکستانی قوم کو اس کے حوصلے، عزم اور حب الوطنی پر سلام پیش کرتی ہیں۔ اور آخر میں سورہ انفال کی ان آیات پر ختم کرنا چاہوں گا، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور وہ سب سے مستحکم تدبیر کرنے والا ہے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ Pakistan during this particular crisis, and by the grace of Almighty Allah and with Almighty's help, we were able to defend Pakistan's sea frontiers and deter an enemy which is numerically superior. We kept the enemy at bay, and I'll just briefly talk about how we executed our operations. So essentially, protection of Pakistan's maritime interests and seaboard defense, that is the task of the Navy. And alhamdulillah, with the help of Almighty Allah, we were able to do that. On any given day of the year, we maintain perpetual readiness. And what that means is that our ships and submarines, they are stocked up, all the military logistics are stocked up. And for us, the transition from peace to war is not only swift, it's almost invisible. And when this false flag thing happened in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, we immediately mobilized and we completed the operational deployments of Pakistani Navy fleet units and also the coastal command units in matter of hours. Our submarines, our ships and aircraft, they were at
in their respective areas where they were supposed to be, and we were ready to thwart any aggression from the sea. And go on to the next slide. Ladies and gentlemen, maritime domain awareness, that is essentially to know what is happening in your area of interest. That is critical for the naval operations. And I'll just briefly talk about that, because to generate any response, you need to be aware of the happening in your area of responsibility. And we were maintaining 24/7 vigil at sea. And click, aage jaye. Okay. A couple of days back, there was a hype. You heard about INS Vikrant approaching Karachi. And I'll just briefly tell you that we were keeping a very close eye on the activities at sea. And this is essentially the Indian Navy surface disposition throughout these days. We had a couple of ships in this particular area. They were moving around in this area. Another ship off Salalah, which was operating over there. And this is the much talked about the Indian carrier. We were monitoring it right from the day one. On 30th of April, it was here. Then it moved up here. Subsequently, it moved up here. And on the night of 6th and 7th May, it was back, close to Ratnagiri, very close to Mumbai. And then on 9th May, it was here, essentially 400 nautical miles away from Pakistani coast. And again, then it retreated back close to Mumbai. So we were keeping a very close track on this particular carrier movement. And there was no cause of concern at any time. If the carrier comes closer to 400 nautical miles and even closer, that essentially simplifies our problem. So we were, the Pakistan Navy Maritime Air Arm, in coordination with the strike component of Pakistan Air Force, they were cockpit ready to generate any kind of response at that time, at all times. And I was in constant communication with the Deputy Chief of Air Staff, Air Vice Marshal Aurangzeb, at all times, and we were just ready. If there is any aggression from the sea, we were there to respond effectively. And let me say another thing. That is, you know about the carriers, you have seen them in the movies, but as a professional military officer, I don't want to underestimate the enemy, but let's put the things in the right perspective. The INS Vikrant and the carrier, the Western carrier, there's a huge difference. This is an aircraft carrier which essentially sailed with 8 to 12 MiG-29s, which was barely essential to carry out its own air defense. The purpose of the carrier is power projection and to ensure air superiority in a given sea area. So with this, less said the better. This is simply not possible, and the Indian Navy exactly knew this, and that is precisely why on the 9th of 6th and 7th